السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ نماز اور تسبیح کے باوجود آپ کا دل وہ سکون محسوس نہیں کر پاتا جس کا ذکر قرآن میں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ نے کچھ روحانی سینٹرز رکھے ہیں جنہیں لطائف کہا جاتا ہے۔ جب تک یہ لطائف بیدار ایکٹیو نہیں ہوتے، ذکر صرف زبان تک رہتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ذکر روحی پر، وہ طاقتور ذکر جو آپ کے لطائف کو روشن کر کے آپ کی روح کو جگا دیتا ہے۔ تصوف صوفیزم میں انسانی سینے کے اندر 5 لطائف ہیں، کہیں پہ تو 7 ہیں، کہیں پہ 11، لیکن عام جو رواجی میں بتا رہا ہوں وہ 5 لطائف ہیں: قلب، روح، سر، خفی اور اخفا۔ یہ اسپرچول ونڈوز ہیں، روحانی کھڑکیاں۔ ذکر روحی وہ چابی ہے جو ان کھڑکیوں کو کھولتی ہے۔ جب ایک سالک جو اسپرچول روحانی راستے پہ چل رہا ہے ذکر قلبی سے آگے بڑھتا ہے تو وہ ذکر روحی کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ اسٹیج مقام ہے جہاں صرف زبان نہیں بلکہ آپ کی روح بولتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ذکر روحی کیسے کیا جائے؟ اس کے 3 بنیادی سٹیپس ہیں۔ پہلا، توجہ کا مرکز۔ اس کا مطلب اپنے سینے کے رائٹ سائڈ لطیفہ روح پر فوکس کرنا ہے۔ تصور کریں کہ وہاں سے اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، سبحان اللہ۔ نمبر 2، سانس کی ترکیب، یا ہم یہ کہیں کہ سانس کی ترتیب، کس طرح سانس سے ہم ذکر روحی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ذکر روحی کو اکثر سانس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ سانس اندر لینے وقت لا الہ اور باہر نکلتے وقت الا اللہ کا تصور۔ چوتھے نمبر پر خاموش ذکر۔ تیسرے نمبر پر خاموش ذکر، جسے سائلنس ذکر یا ہم ذکر خفی کہیں۔ یہ ذکر بغیر آواز کے ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، مطلب دل میں یاد کرو۔ یہاں زبان ہلتی ہے، صرف روح تسبیح کرتی ہے۔ واہ! اچھا، آپ کا جب ذکر روحی سے لطائف بیزار ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر تبدیلیاں محسوس ہونے لگتی ہیں، کیونکہ جیسے ہی ذکر قلبی یا کوئی بھی لطیفہ جب بیدار ہو جاتا ہے تو اس میں ایک خاص قسم کی تبدیلیاں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر یہ جو بیدار ہونے کی علامات ہیں ذکر روحی کے، اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں۔ جب ذکر روحی سے لطائف بیدار ہوتے ہیں نا تو آپ کو اپنے اندر تبدیلیاں محسوس ہونے فیل ہو جاتی ہیں، آپ کا دل دنیا کی محبت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ عبادت میں ایک خاص لطف، فوکس، حضوری پیدا ہو جاتی ہے، مطلب آپ کو لگتا ہے، آپ کا دل لگنے لگتا ہے عبادت میں، اس کو حضوری کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو سینے میں ہلکی گرمی یا وائبریشن بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب لطائف کا جو ایریا ہے، جب وہ کوئی بھی ایریا ہو، مقام ہو، کسی بھی لطائف کا مقام ہو، تو وہاں پہ تھوڑی گرمی محسوس ہوتی ہے یا وائبریشن بھی فیل ہوتا ہے۔ یہ وہ اسٹیج ہے جہاں انسان کو کشف اور علم، اس کو ہم کہتے ہیں اسپرچول انٹویشن، مطلب آپ کو مستقبل کا پتہ چل جائے
یا کچھ ایسی چیزیں جیسے نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں، یا کچھ معاملات ہونے والے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ابھی ہوگا، ذکر روحی کو ضرور بیدار کریں۔ جیسے میں نے آپ کو یہ جو طریقے بتائے ہیں، ان کو ضرور آپ ان میتھڈ کو اپلائی کریں۔ ایک توجہ کا مرکز، دوسرا سانس کی ترتیب، تیسرا خاموش ذکر۔ ان تینوں طریقوں سے اپنے ذکر روحی کو آپ بیدار کر سکتے ہیں۔ سانس کی مشق کیسے تھی کہ جب آپ سانس اندر لے جاتے لا الہ اور باہر نکالتے وقت الا اللہ کا تصور، اور ایک خاموش ذکر جس میں آپ اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرتے رہیں اور توجہ میں ایسا فیل کریں کہ یہ جو جگہ ہے وہاں سے اللہ اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں۔ جب ذکر روحی سے لطائف بیدار ہو جائیں گے تو جو تبدیلی آئیں گی اس پہ تو ہم نے بات کر لی۔ یاد رکھیں لطائف کی بیداری ایک سینسٹیو عمل ہے، جیسے بجلی کی وائرنگ کے لیے ایک ایکسپرٹ الیکٹریشین چاہیے، ویسے ہی روح کی بیداری کے لیے ایک کامل مرشد کی نگرانی ضروری ہے۔ نگرانی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ خود سے کیے گئے سخت چلے بعض اوقات مینٹل اسٹریس کا باعث بن سکتے ہیں، اس لیے کسی اللہ والے کی اجازت سے یہ ذکر شروع کرنا بہتر ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے ایسے معاملات سامنے آئے ہیں جن میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اگر خود بخود بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے حساب سے یہ چلے اور لطائف بیدار کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو تو ہم نے یہ سنا ہے کہ اٹیک بھی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے بیٹھنا، ذکر کرنا، اس سے آپ کو آس پاس کی انرجی کی وائبریشن ہوتی ہے اور جسم میں ٹیمپریچر بھی چینج ہوتا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اس میں ضروری ہے۔ اچھا، اور آپ کو جو کچھ کشف یا کوئی بھی آپ کو ایسا انٹیویشن پاور آ جاتا ہے تو آپ اپنے مرشد سے پوچھتے ہیں، تو مرشد کی نگاہیں بڑی ضروری ہیں کہ استاد آپ کو بتائے گا کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر آپ کہیں پہ کچھ غلط کر رہے ہیں تو مرشد جو کامل مرشد ہے آپ کا کوئی بھی ہو، وہ آپ کو صحیح راہ، صحیح راستہ دکھائے گا۔ ذکر روحی کا مقصد صرف کرامات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی معرفت، جو معرفت الہی ہے اس کو پانا ہے، حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہر لطیفے پر الگ ویڈیو بنائیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید روحانی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں تک آ گئے ہیں تو لائک کریں ویڈیو کو۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو روشن فرمائیں۔